آجا بھی قریب قریب آ جائیں، مل کر بیٹھے، جم کر بیٹھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں دین کی مبارک اور پاک اور بلند تر مجلس میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ دین کی مجلس میں بیٹھنے کا اگر مجھے اور آپ کو موقع مل گیا تو میرے عزیزو، یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ دنیا کے حساب سے خوش قسمت کون ہے بھائی؟ دنیا کے اعتبار سے خوش قسمت اور خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس بہت سارا مال اور بہت ساری دولت ہو، انہی خوش نصیب ہے۔ باہری نصیب اس کا بولے پیسے ہے اس کے پاس۔ دنیا کے اعتبار سے خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس بہترین بڑا شاندار گلاسوں والا بنگلہ ہو، شیش محل ہو۔ باہری قسمت اس کی زبردست گھر ہے اس کا۔ دنیا کے اعتبار سے خوش نصیب اور خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، بڑی ڈگری ہو۔ بھاری قسمت اس کی بولے زبردست بڑا ہے، اس کے ماں باپ آج جو ہے نا کروڑوں کما رہا ہوں، اربوں کما رہا، بولے نوٹوں کی مشین ہے اس کی ڈگری بولے۔ تو میرے عزیزو، وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ خوش نصیب تو وہ ہے جس کو اللہ دینداری دے دے، دین پر چلنے کی توفیق دے دے، دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دے دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، ہے نہیں؟ ایک شخص پوری دنیا میں خوش نصیب ہے، کون ہے؟ جو دیندار ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، دین پر نہیں چلنے والے ہیں، سنتوں پر نہیں چلنے والے ہیں، اللہ کی رضا والی زندگی نہیں گزارنے والے ہیں، ان کے پاس کروڑوں اربوں کھربوں روپے رہے تو بھی انہوں دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ دینداری دے دے، دین پر چلنے کی توفیق دے دے، دین کی سمجھ دے دے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو ایک بنگلہ دیتے ہیں، 4 کروڑ روپے دیتے ہیں، شیش محل دیتے ہیں، نہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ چاہے تو بول سکتے تھے یہاں حدیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو نوٹوں کا بنڈل دیتے ہیں، سونے کا جنگل دیتے ہیں، سونے کا پہاڑ دیتے ہیں، مالی مال ہوتا اس کے پاس، کسی قسم کا ٹینشن نہیں رہتا اس کو۔ جیسا کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، ایک دنیا دار آدمی ہے،
نہ نمازوں سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، نہ دین سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، اس کے پاس مال و دولت خوب ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ واقعی ہے وہ. اور ایک دیندار آدمی ہے، نمازیں اس کی زندگی میں ہے، مسجد سے اسے لگاؤ ہے، وہ مسجد کا کھوٹا بن گیا ہے، لیکن غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے. بولے تھے کیا فائدہ؟ بولے کیا بھی نہیں اس کے پاس. بولے کتنا نمازہ پڑھے تو اسے کیا بھی نہیں مل رہا اسے. بولتے ہیں سوچ کیسی ہو گئی. سوچ تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا جسے ملی وہ بد نصیب ہے. مال و دولت جسے ملی اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. ہاں اگر مال و دولت کو اللہ کی دی ہوئی دولت کو، مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ماشاءاللہ. لیکن اگر خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا اپنا نصیبہ جگانے کے لیے یہاں بٹھایا ہے. ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ نے دین کی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور دین پر چلنے میں ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے. تو اس لیے نیت یہ کریں کہ جو بھی مختصر طور پر مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ ہم تمام اس پر عمل کریں گے بھائی. انشاءاللہ سب عمل کریں گے. عمل اصل ہے. بیانات اور مذاکرہ تو ایک ذریعہ ہے عمل کو ابھارنے کے لیے. عمل زندگی میں آنا چاہیے. 10 منٹ کا مذاکرہ ہو، 10 برس کا عمل زندگی میں آئے. 3 گھنٹے کا مذاکرہ ہوا، 3 منٹ کا عمل بھی زندگی میں نہیں آیا ہو. مذاکرات سے، بیانات سے، وعظ سے اصل مقصد کیا ہے؟ ترغیب دی جائے، لوگوں کو دین پر چلنے کے فائدے بتائے جائے، نہ چلنے کے نقصانات بتائے جائے. آج ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ اپنا فائدہ دیکھ رہا نہیں. آپ مجھے بلا رہے ہیں اپنا کام کے لیے تو مجھے فائدہ بتاؤ، میرا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو بتائیں کہ یہاں جو فائدہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، اور یہاں جو فائدہ ملتا ہے وہ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے فائدہ ہے. تو میرے عزیزو، عمل اصل ہے. مختصر طور پر مذاکرہ ہو لیکن عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھیں گے اور اپنے عمل کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو دعوت و تبلیغ میں لگنے کا عظیم مقصد پورا ہو جائے گا. وعظ و نصیحت مزے لینے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. مزے کیا بھی مزاق نہیں آیا، ابھی کیا بھی مزاق نہیں آیا، مزے لینے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے. سمجھ میں آ رہی؟ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان، دیدرگ والے نہیں، ریچور والے نہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، دنیا میں بسنے والے ہر انسان، چاہے وہ ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہر میں رہنے والا ہو، دیہات میں رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، ڈگری والا ہو، بغیر ڈگری والا ہو، ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، وکیل ہو، جج ہو، سول سرجن ہو، انجینئر ہو، چاہے جو ہو، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اس انسان کی مرضی کے مطابق نہیں. کس کی مرضی کے مطابق؟ انسان کو بنانے والے کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے. یہ مقصد ہے، باقی دوسرا کوئی مقصد ہرگز 24 گھنٹے کی زندگی، صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، رات کے سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک کی یہ جو زندگی میری ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ مکمل دین پر گزرے، مکمل اللہ کی فرما برداری میں گزرے.
مکمل نمازوں میں اللہ کی رضا والے اعمال میں گزرے، اور جب کبھی اللہ کی ناراضگی والے کام مجھ سے ہوں تو مجھے ٹینشن ہو، فکر ہو، پریشانی ہو، کیسے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، یہ گناہ میرے سے کیسے ہو گیا، نماز میرے سے کیسے چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ میرے سے کیسے چھوٹ گئی، رکعت میری کیسے چھوٹ گئی، آج میری قرآن کی تلاوت کیوں نہیں، آج میرا ذکر کیوں نہیں ہوا، آج میرا درود شریف کیوں نہیں ہوا، آج میری ملاقات کیوں نہیں ہوئی، آج میرا صدقہ کیوں نہیں ہوا، آج میرے خیرات کیوں نہیں ہوا، آج میں نے جھوٹ کیوں بولا، آج میں نے غیبت کیوں کی، آج میں نے چغل خوری کیوں کی، آج میں نے دھوکہ کیوں دیا، آج میں نے گالی کیوں دی، یعنی میری زبان سے گالی نکلی کیسے، یہ ٹینشن ہو آدمی کو، ہے ٹینشن؟ ارے ہے کیا بھائی؟ ارے بولو، ٹینشن ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، روح زندہ ہے، روح زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، دل بھی زندہ ہے۔ اگر یہ ٹینشن نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں کوئی احساس نہیں ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے کوئی احساس نہیں ہے، جھوٹ آدمی بول رہا، فخر سے بول رہا، حماقت سے بول رہا، اکڑ کے بول رہا، کوئی احساس نہیں ہے، اور جھوٹ میری زبان سے نکلا بول کے آدمی کو احساس نہیں ہو رہا، یا دھوکہ آدمی دے رہا اور دھوکہ میں سامنے والے کو دیا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آدمی کو دل میں احساس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے دل مردہ ہو چکا ہے، روح مردہ ہو چکی ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، اب جب دل مردہ ہو چکا ہے تو پھر یہ لاش، یہ آدمی زندہ نہیں ہے، یہ لاش ہے۔ ارے جسم اور روح میں اصل کیا ہے؟ اصل روح ہے، جسم تھوڑی ہے، جسم اور روح میں اصل روح ہے، یہ روح کو بنانے کی محنت ہے، ایمان کو بنانے کی محنت ہے۔ ذمہ داری کا احساس ہو، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی، وائے ناکامی، ہم اپنے جملوں میں بولتے نہیں، کیا کرنا بھائی، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب اور ایک بات یاد رکھیں آپ، گناہوں کا، یہ میرے سے گناہ ہوا بول کے آدمی کو احساس ہوا تو توبہ کرے گا نا، ہاں؟ جب اس کو گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تو پھر توبہ کیسا کرے گا؟ توبہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر اس کی زندگی بغیر توبہ کے ختم ہو جائے۔ میرے عزیزو، امت اتنی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اتنی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ریل والی زندگی دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ریل اسٹوری، فلموں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا جیسے کہ ان کا ماں باپ کا جنازہ نکل گیا اس لیے رو رہے، بولے سیریلز دیکھ کر عورتوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، بولے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ بیچاری پر، فلم دیکھ کر ہمارے نوجوان پاگل ہو رہے ہیں، بولے اتنے پاگل ہو رہے ہیں جیسے ان کی کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی دولت ختم ہو گئی، بولے لیکن دین کے کسی عمل کو چھوٹنے کا احساس، تو چھوٹنے کا غم تو بہت دور کی بات ہے، احساس تک نہیں ہو رہا۔ حالات ایسے آ گئے ہیں مسلمانوں پر، ریل دیکھ کے رو رہا، ریل سن کے بھی نہیں رو رہا، ریل دیکھ کے بھی نہیں رو رہا۔ کوئی فلم آ گئی جو جذبات کو ابھرنے والی ہے، فلم کو فلم اس لیے بولتے ہیں کہ حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اسی لیے تو اس کو فلم کہتے ہیں، ریل ہے وہ، ریل نہیں ہے۔ تو امت ایسے حالات میں پہنچ چکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، دل کالے ہو چکے ہیں۔ اور دل مردہ اور سخت اور کالے کب ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر حالات صحیح آنا بولے تو ناممکن ہے، لکھ کے رکھ لیں۔
اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو بنانے کی، اپنے دل کو نرم کرنے کی، اپنی ایمان کو زندہ کرنے کی، اپنی روح کو زندہ کرنے کی اور دین پر چلنے کی آج سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ خود بھی چلنا ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ پہلا جملہ تو کیا بولا میں؟ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرے۔ دوسرا جملہ، اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرنا۔ یہ دو کام ہیں، خود بھی رستے پہ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی رستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ میں تو دین سے جڑا رہا لیکن میرے گھر والے بے دین ہو گئے، بے نمازی رہ گئے، میں نے کبھی ان کو نہیں بتایا، تو وہ میرے جنت میں داخل ہونے سے مانع بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے۔ تو اس کے لیے اپنا دل نرم بنائیں گے، اپنے ایمان کو زندہ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ آج کے زمانے کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اپنے دل کو زندہ کریں، روح کو زندہ کریں، اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج کریں۔ بھائی آج فون کی بیٹری کی ہر ایک کو فکر ہے، گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے ہر ایک کو فکر ہے، جیب میں مال کتنا ہے ہر ایک کو فکر ہے، روح میں ایمان کتنا ہے یہ کسی کو فکر نہیں۔ حالانکہ جیب میں پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، بیٹری میں چارجنگ کم ہو یا زیادہ ہو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، گاڑی میں پیٹرول زیادہ ہے یا کم ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ روح زندہ تھی، ایمان زندہ تھا یا نہیں تھا، ایمان کا لیول کیا تھا، ہائی لیول تھا کیا تھا، اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی محنت ہے۔ ایمان کی بیٹری چارج ہوتی تو آدمی کام کرے گا۔ یہ آدمی کی مثال ایک فون کی طرح ہے اور دین کی مثال بیٹری کی طرح ہے اور ایمان کی مثال چارجنگ کی طرح ہے۔ یہ ایمان کا کرنٹ جب اس بیٹری میں لگے گا تو پھر بیٹری چارج ہوگی، تو اس جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی رضا والے نکلیں گے۔ جب بیٹری چارج نہیں ہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ 5 وقت کی نمازوں کی اذانیں اس کے کانوں میں گونجیں گی، آدمی فالتو بیٹھا ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا اس کو، فالتو بیٹھا ہوگا، پھر بھی آدمی کا ایمان مسجد کو لے کر نہیں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ ایماندار کون ہے؟ جو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہو، جس کا آنا جانا مسجد میں کثرت سے ہو، نمازوں کے لیے بھی آتا ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے آتا ہو، ذکر و اذکار کے لیے آتا ہو، وہ مسجد کا کھوٹا بن گیا ہو، کھوٹا۔ ایسا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ آج میرا دل اور آپ کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا، افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ مسجد میں نہیں لگ رہا بھائی، ارے دل تو مسجد میں لگانا چاہیے تھا۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا میں جتنی جگہ اللہ نے بنائی ہے، پہاڑ بنائے، زمین بنائے، جنگلات بنائے، باغات بنائے، ساری چیزیں بنائی، اللہ کو سب سے زیادہ جگہ مسجد پسند ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ گریبان میں جھانک کر دیکھے، میرا اور آپ کا وقت مسجد میں زیادہ لگ رہا ہے یا بازاروں میں زیادہ لگ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مسجد میں اگر زیادہ لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ بہت خوش قسمت ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں۔ مسجد میں نہیں لگ رہا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے،
فکر کرنے کی ضرورت ہے، دماغ پر سوار کرنے کی ضرورت ہے، دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے۔ دنیا کا نام مراد عاشق محبوب اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کیا کرتے؟ اس کو راضی کرنے کے پلان کرتے، اس کو گفٹ دیتے، چاکلیٹ دیتے، پھولا دیتے، گھمانے لے جاتے، اور بڑے 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 ہوٹلوں میں پارٹی کرتے نہیں کرتے؟ کئی کو کرتے؟ تمہیں کیسا راضی ہوتے بولو میں وہ کام کرتوں کرتے؟ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ رہنا، مجھے تمہارے چہرے پہ میں کیا تو ذرہ بھی دیکھا مجھے چین نہیں آتا کرتے۔ دنیا کے محبوب کو ناراضگی دور کرنے کی کوشش تو کر لی، جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کی ناراضگی دور کرنے کی کبھی کوشش کی؟ اگر کی ہے قابل مبارکباد ہے، نہیں کی ہے تو کریں، اب سے شروع کرنا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ ٹینشن زندگی میں اللہ کی ناراض ہونے کی رہنا، میرے زندگی گزارنے کے طریقے سے اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ بھائی ذرا بیان لمبا کر دیں آپ، ہائے ہائے، ایمان بتا دیتا ہے کہ اس کی بیٹری چارج ہے یا نہیں۔ ذرا نماز لمبی کر دیں آپ، ایمان بتا دیتا ہے کہ اس کی بیٹری چارج ہے یا نہیں ہے۔ بھائی زندگی کے زیادہ سے زیادہ اوقات ہمارا ٹائم کس میں لگنا؟ دین کے کاموں میں لگنا، دین کے اعمال میں لگنا، اور نہیں لگ رہا ہے تو بھی سوچنے کی بات ہے۔ مسجد میں زیادہ اوقات گزرنا، مسجد میں زیادہ اوقات گزریں گے تو پھر دل نرم ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، آدمی گناہوں سے محفوظ رہے گا، نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ آدمی اگر مسجد سے کٹ گیا تو اس کے اندر کا ایمان ختم ہو گیا۔ بھائی ایمان ہوتا ہے تو آدمی مسجد میں آتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک آدمی کا جانور مسجد میں آیا، بولے ایک آدمی کا جانور کھلا چھوڑے تھے، اسے جانوروں کو کھلا چھوڑتے نہیں چھوڑتے، تو جانور کیا کرا؟ مسجد میں گھس گیا۔ تو مسجد کے جو ذمہ دار تھے، جو مؤذن صاحب تھے، انہوں جانور کو بھگانے کی کوشش کرے، جانور کو باہر بھگایا، جانور جیسے ہی باہر گیا اس کے مالک بھی، وہ جانور کا مالک بھی اس کے سامنے آیا، مسلمان۔ تو مسجد کے مؤذن صاحب بولے کیا بھائی کیا ہے آپ، کیسا جانوروں کو کھلا چھوڑ دے رہے آپ کو ذری بھی احساس نہیں، ذری فکر نہیں، آپ کا جانور مسجد میں گھسا۔ تو صاحب کیا بولے؟ غلطی ہوئی صاحب، معاف کرو، آئندہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بولنا چاہیے تھا، میں دیکھا نہیں۔ کیا بولے؟ انہیں کیا بولے؟ ارے مکھ جانور ہے وہ، اسے کیا معلوم مسجد کیا، مدرسہ کیا، گھر کیا، کبھی ہمارے کو مسجد میں آئے سو دیکھے۔ کیا بولے؟ کس کو سپورٹ دیے؟ مکھ جانور، اسے کیا معلوم، آیا ہوں ہمارے کو آتے سے دیکھے، آپ ہمارے کو آتے سے دیکھے تو بولو کئی کو آیا بول کے، یہ بات ہوئی۔ یہ حالت ہو گئی آج ہمارے ایمان کی، مسجد سے رشتہ کٹ گیا ہے، مسجد میں آ کر رونا بند ہو گیا، رونا نہیں آ رہا کسی کو اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ دل سخت ہو گیا، فلم دیکھ کے رو رہے، دھاڑے مار کے رو رہے۔ آپ دیکھو سوشل میڈیا پر مسلمان بچوں کے، مسلمان بچیوں کی ویڈیو ایسے وائرل ہو رہے، ہمارا سر شرم سے جھک جا رہا، اور یہ احساس دل میں پیدا ہو رہا کہ یہ ریل سٹوری اور جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمان بچے اور بچیاں دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو ایسا نکال رہے، ایسا نکال رہے، اللہ اکبر۔ لیکن فلسطین میں 200 دن سے مستقل ظلم ہو رہا ہے، بھوک کی، فاقے کی یہ حالت ہے کہ لوگ سوکھ کر، کاٹا ہڈی ہو کر، لوگ بھوک کی وجہ سے جان دے رہے ہیں اور احساس نہیں۔ ویڈیو دیکھا میں نے کل، ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس کے جسم پر سوائے ہڈی کے اور کچھ نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے۔ 6 ماہ کا بچہ، 5 ماہ کا بچہ، بھئی ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے، غذا ملے گی تو دودھ پیدا ہوگا، سوائے کانٹے کے اور ہڈی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آواز بھوک کی وجہ سے اس کی نکل نہیں رہی، بولے کبھی رونا نہیں آیا؟ آیا کبھی؟ کیوں آتا؟
ارے میرے عزیزو، پوری دنیا میں اگر کہیں کسی مسلمان پر پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے، میرا دل اور میرا ایمان، میری روح مردہ ہو چکی ہے، اب میں زندہ رہنے کی بھی قابل نہیں۔ اس لیے اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے دین کا کام کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک ترتیب دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے، اس کے مطابق کرنا ہے۔ کریں گے زندگی بنے گے، دل زندہ ہوگا، ایمان زندہ ہوگا، ایمان بنے گا تو آدمی کسی کو دھوکہ دینے سے، گالی دینے سے ڈرے گا۔ ایمان بنے گا تو آدمی اللہ کے حقوق ادا کرے گا، ایمان بنے گا تو آدمی بندوں کے حقوق ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، چغلخوری سے بچے گا، دھوکہ دینے سے بچے گا، گالی دینے سے بچے گا، ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرے گا، بیویوں کے حقوق ادا کرے گا، سب کو ادا کرے گا۔ وہ ایمان اصل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنا اپنا ایمان اس دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے بنائیں گے تو ایمان بنے گا، روح زندہ ہوگی، آدمی کی زندگی سے نیک اعمال نکلیں گے، اللہ کی رضا والی زندگی گزرے گی تو موت بھی اچھی ہوگی۔ یاد رکھیں، آخر حالت میں وہی صورت ہوگی جس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ کی رضا والی زندگی گزاری ہو اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں موت آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کی رضا والے اعمال کے ذریعے سے اپنے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے۔ جو دل سخت ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے، اپنے اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو بچانے کا واحد راستہ ایمان ہے، بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بھئی جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نہیں؟ جہنم سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے؟ تو کیسے بچیں گے؟ ایمان بچائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا جنت کا ملنا، جہنم سے بچنا ایمان پر موقوف ہے، اور یہ ایمان بڑھانے کی محنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صحابہ کو یہ سمجھایا، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے آنے والی دنیا کو یہ بتا دیا ایمان اصل ہے۔ ایمان ان کے پاس ہوتا تھا، اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کوئی اللہ کی نافرمانی والا عمل اگر غیر ارادی طور پر ہو جاتا تھا تو ان کو پریشانی ہو جاتی تھی۔ دنیا کی کوئی آرام دہ چیز ملتی تھی تو ان کو ٹینشن ہوتی تھی۔ مال مل رہا، دولت مل رہی تو انہوں پریشان ہوتے تھے، کئی کو مل رہا کی بول کے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مال نہیں ملا تو پریشان ہوتے، کئی کو نہیں مل رہا کی، دولت نہیں مل رہی تو پریشان۔ حالانکہ مال کا نہ ملنا، دولت کا نہیں ملنا، یہ ٹینشن لینے کی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹینشن لینے کی چیز کیا ہے؟ نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو یہ ٹینشن لینا ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے تو یہ ٹینشن لینا ہے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ کر ختم کرنا ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا، تراویح میں سن کو نہیں، تراویح میں سنتے نا صاحب ابھی کیا ہونا نہیں، پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن کو دیکھ کے پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک یہ ختم کرنا ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے پورا۔ تو میرے عزیزو، دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں۔ ایمان بنے گا تو آدمی کو عمل پر کھڑا کرے گا، ایمان نہیں بنائیں، ایمان بنے گا تو آدمی اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرے گا آدمی۔ بھئی میرا کیا ہوتا کہ اللہ ناراض ہوتے؟ سب سے پہلے آدمی کے سامنے اللہ کی ناراضگی رہے گی۔ ایمان بنے گا تو اعمال میں جان آئے گی، ایمان بنے گا تو آدمی کو نمازوں میں مزہ آئے گا، ایمان بنے گا تو آدمی کو قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا،
نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، نیک اعمال میں اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے، وہ مزہ مجھے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے بریانی میں مزہ ہے، کھچڑی میں مزہ ہے، میٹھے میں مزہ ہے، وہ مزہ سب کو معلوم ہی نہیں ہے، بہت مزیدار تھی، لیکن نمازوں میں بھی اللہ نے مزہ رکھا ہے، وہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ مزہ کب معلوم ہوتا؟ ایمان بنتا ہے۔ نیک لوگوں کو وہ چیز محسوس ہو جاتی ہے۔ اعمال کے اندر سے لذت ختم ہو رہی تو وہ لوگ ٹینشن لیتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں بات ملتی ہے، ان کی بیوی ان کو وضو کرا رہی تھی۔ کیا کرا رہی تھی؟ وہ ذرا سن لیں، جو حضرات سو رہے ہیں ذرا سن لیں، ان کی بیوی ان کو کیا کرا رہی تھی؟ وضو کرا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں ماشاءاللہ بیویاں اپنے شوہروں کو وضو کراتی تھیں، آج بھی نیک بیویاں ماشاءاللہ کراتی ہیں، اور نہیں کرانے کی وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نلا آ گئے، ساری جگہ آ گئے، اور نہیں کرانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیویوں کو شوہروں کی خدمت کے بارے میں بتایا ہی نہیں، اور تیسری وجہ یہ کہ مجھے خود معلوم نہیں دین کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، تو میں اپنے بیوی کو کیسے بتاؤں گا؟ تو ایک بزرگ اللہ والے، ان کی بیوی ان کو وضو کرا رہی تھی، تو وضو کراتے کراتے پانی ہاتھ پہ ڈالنے کے بجائے زمین پہ گر گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی، پانی ہاتھ پہ ڈالنے کے بجائے کہاں گر گیا؟ زمین پہ گر گیا۔ بیوی کو غصہ کرے، بولے کیا ہے تم، دیکھ چلے تم، کیا ہے تمہارا، ایسا کرتے ہیں، ایسا وضو کراتے ہیں؟ غصہ کر دی۔ میرے اور آپ کے نظریے کے مطابق بہت چھوٹا واقعہ ہے، بہت چھوٹا واقعہ، نارمل ہے، معمولی ہے، ہوتا رہتا بھائی ایسا، میاں بیوی میں ایسا ہوتا رہتا۔ بولے وضو کراتے وقت پانی غلط جگہ گرنے سے اللہ والے غصہ کرے اپنی بیوی کو، وضو کر کے مسجد میں گئے، جا کے اللہ اکبر بول کے رکعت بندھے، تو پہلے جیسے اللہ اکبر بولنے کے بعد سے نماز میں مزہ آتا تھا، وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ مزہ نہیں آ رہا۔ پریشان ہو گئے، کیا میرے سے گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے نا، نماز میں مجھے جو مزہ ملتا تھا وہ مزہ اللہ کیا کرے؟ ارے بولو بھائی، چھین لیے۔ ان کو ٹینشن ہو گئی، اور ان کا ذہن بھی اس حرکت کی طرف جا رہا نہیں۔ رات میں سو گئے تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ کیسا تو آدمی ہے؟ بولے اللہ کی بندی کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا؟ کبھی اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ فوراً اٹھ کے بیوی کے پاس جا کے بولے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو غصہ کر دیا تھا، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو بیوی بولے مجھے بہت تکلیف ہوئی، میرا دل بہت دکھا، اتصال سے آپ کی خدمت کر رہی تھی، ایک بار ایسا ہو آپ اتنا غصہ کریں، مجھے بہت تکلیف ہوئی بولی، اور میں تمہیں غصہ کرے جو چلے اب تک رو رہی تھی میں۔ بولی نہیں مجھے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دو۔ ٹھیک ہے میں معاف کر دی۔ تو بولے تیرے کو جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی وجہ سے اللہ میرے اعمال کی لذت ختم کرے تھے۔ بولے اور ہم لوگوں کا دل ایسا دکھا رہے، اللہ اکبر، سامنے والا صورت دیکھنے تیار نہیں ہماری، ویسا دل دکھا رہے۔ بیویوں کا بھی دل ویسے ہی دکھا رہے، کیا بولتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی دل ویسے ہی دکھا رہے، دوستوں کا دل بھی ویسے ہی دکھا رہے، بڑوں کا دل بھی ویسے ہی دکھا رہے، سب کا دل ویسے ہی دکھا رہے۔ نماز میں کہاں سے مزہ آتا بھائی؟ مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ آنا تو بہت دور کی بات ہے، آدمی مسجد کو نہیں آئے گا، اور کبھی مسجد کو آ بھی گیا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اذان ہو گئی مسجد میں آ گئے، ضرورت سے فارغ ہو گئے، جماعت کھڑی ہونے میں 5 منٹ مسجد سے جا رہے ہوئے۔ ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ ارے آپ جا نہیں رہے ہیں، ہم مسجد سے جا نہیں رہے، اللہ نے ہمیں نکال دیا، تم میرے سامنے سزا کرنے کے لائق نہیں۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا موقع مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلی نماز ہماری کیا کر لی؟ قبول کی۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو بنائیں گے تو اعمال میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، آدمی شوق سے دین پر عمل کرے گا۔ نماز کی رکعت تو بہت دور کی بات ہے، تکبیر اولا چھوٹ جائے تو آدمی کو فکر ہوگی۔ بولے 70 سال سے ان کی جو ہے نا، ایک اللہ والے کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایک دن جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو حدیث میں کیا آیا،
جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجہ زیادہ ہوتا ہے، 25 درجہ زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی جو نماز جماعت سے چھوٹی تھی وہ نماز کو انہوں 25 بار پڑھے. ثواب برابر ہونا ملک ہے. حدیث ہے نہیں یار، جماعت کی نماز اور اکیلے کی نماز میں 25 درجے کا فرق ہے. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 25 درجہ زیادہ ثواب ہے، اکیلے پڑھیں گے تو 1 درجہ ہے. تو جو نماز جماعت سے ان کی چھوٹی تھی وہ نماز کو 25 بار پڑھے. انہوں پڑھنے کے بعد رات میں سو گئے تو کسی پکارنے والے نے پکارا، نماز تو آپ نے 25 بار پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وَلَا الضَّالِّينَ آمین جب بولتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کو بنانے کی یہ محنت ہے. آج سب سے زیادہ باڈی بنانے کی نہیں، صورت بنانے کی نہیں، جسم بنانے کی نہیں، لباس بنانے کی نہیں، بنگلہ بنانے کی نہیں، گھر بار بنانے کی نہیں، جائیداد بنانے کی نہیں، اور بنگلہ گاڑی بنانے کی نہیں. آج سب سے زیادہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہ رہے ہیں ہم. پھر آدمی ہر ایک کو خوش رکھے گا. وہ آج ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ بھئی اللہ کو خوش رکھو آپ، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو آپ سے خوش رکھیں گے. خدا نہ خواستہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے اگر کوئی ناراض بھی ہو گیا تو بھی اللہ اس کو آپ سے راضی کر دیں گے. آج ہمارے سے کوئی خوش نہیں. میرے ساتھ رہنے والی 24 گھنٹے کی بیوی مجھ سے خوش نہیں. کیوں؟ اللہ کے نافرمان ہے نا. اولاد نافرمان ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، بیوی نافرمان ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے. تمام کے تمام ازواج مطہرات آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے سے مطمئن تھی. حالانکہ نہ وہاں بنگلہ تھا، نہ گاڑی تھی، نہ بریانی تھی، کیا بھی نہیں تھا. 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا وہاں پہ. جلتا تھا پھر بھی راضی تھی. اور یاد رکھ لیں آپ، ایمان بنے گا تو آپ کی ایمان والی زندگی سے بیوی مطمئن ہوگی. اور بیویوں کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہے. پوری دنیا کو آپ مطمئن کر سکتے، پوری دنیا کو خوش کر سکتے، مگر بیویوں کو مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہے بھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی زندگی گزاری کہ اس زندگی کے بارے میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں راشن نہیں، گھر نہیں، کیا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی مطمئن ہے. کیا تھا؟ ایمان تھا، اللہ کی رضا والے اعمال تھے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا تھا. ایک اللہ والے بھائی ہوشیار ہیں سب جنے. ایک اللہ والے بیچارے بڑے اللہ والے تھے، محلے والے ان کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی ان کو بہت ڈانٹتی تھی. ان کی بیوی بہت ڈانٹتی تھی. بولے خالی موڑا بن کو پھرتے رہتے آپ، کیا بھی نہیں آپ، موڑا گلا کیا بھی نہیں آپ، اللہ والے کیا بھی نہیں آپ. بیوی بولتی تھی بیوقوف ہے، اسے کیا معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. چلتے تھے. ایک دن جوش آیا ہوں، آج میں اللہ والا ہوں اور میری کیا حیثیت ہے، میں بیوی کے سامنے دکھا کے چلتا ہوں. اللہ سے دعا مانگے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے قصہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ واقعات بول کے کتاب ہے، اس میں ہے. انہوں دعا مانگے، یا اللہ مجھے آسمان میں اڑنے کی طاقت دے دے تاکہ میں اپنی بیوی کو راضی کر سکوں، تاکہ میری بیوی کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ والا ہوں. آسمان میں کون اڑتا؟ اللہ جس کو طاقت دی انہیں چھوڑتا. بہت دعا مانگنے بعد اللہ قبول کرے. قبول کرنے کے بعد اڑے آسمان میں. ایسا آسمان میں اڑتے جا رہے، بار بار گھر کے سامنے سے، گھر کے چھت کے سامنے سے اڑ رہے، ایسا گول پھر رہے. بیوی دیکھنا بول، اڑ کے آ کے شام میں گھر کو آئے. گھر کے آدمی بیوی انتظار میں ہے ان کے. کھانا وانا کھانے کے بعد بولے کیا ہوا، بہت خوش ہے آج؟ تو بولے کیا دیکھو تم خالی تم جو نا اللہ کے دعوے کرتے رہتے، تم وہ کرتے رہتے، محبت کے دعوے کرتے رہتے، کہاں ہے تمہارے نواز؟ ایک اللہ والی کو دیکھی بیچارہ کیا اڑ رہا تھا آسمان میں. ایک اللہ والے کو دیکھی میں بیچارہ کیا اڑ رہا تھا آسمان میں. ویسے رہتے اللہ والے. تمہیں کہا کہ اللہ والے ویسے رہتے، اللہ والے آسمان میں اڑتے رہتے، بھاری اڑ رہا تھا. بولے انہوں کیا بولے، یار دیوانی وہ میں ہی چھوڑ رہا تھا، وہ میں چھوڑ رہا تھا. تو بیوی بولے اچھا اس لیے بولوں میں کہیں کو ٹیڑھا اڑ رہے تھے، کہیں کو ٹیڑھا اڑ رہے تھے. بولے اللہ بولے کہ سر پکڑ لیے. بولے سب کو مطمئن کر سکتا میں تیرے کو مطمئن نہیں کر سکتا، تو تیری جگہ میں
لیکن میرے عزیزو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ کھانے کو کھانا نہیں تھا، 3 مہینے میں ایک بار چولہا جلتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ساری بیویاں مطمئن تھیں، سارے رشتہ دار مطمئن تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو طریقہ بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاری، آنے والی ساری امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ ایمان بنانا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ چین پانا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ بامراد بننا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ رشتہ داروں کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ جنت کو پانا چاہتے ہو، اس زندگی کو اپناؤ۔ موت اچھی حالت میں ہونا یہ خواہش ہے، اس زندگی کو اپناؤ گے، ہر عمل صحیح ہوگا۔ یہ زندگی چھوڑ دو گے تو ہر عمل خراب ہوگا۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، مومنوں پھر ہمیں اور کیا چاہیے زندگی کے لیے؟ تو میرے عزیزوں، اپنا ایمان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایمان اصل ہے۔ جس کا ایمان بن گیا وہ پار ہو گیا، اس کی نمازوں میں جان آئے گی، قرآن کی تلاوت میں جان آئے گی، ذکر و اذکار میں جان آئے گی۔ آدمی کا دل مسجد کے بغیر نہیں، مسجد کے بغیر لگے گا نہیں، مسجد کے باہر جائے گا تو بھی اس کا دل کہاں رہے گا؟ مسجد میں اٹکا رہے گا۔ یہ ایمان کی زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ ارے کل قیامت کے دن 7 جنے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ آج ہم بولتے نہیں بولتے میں تو یہاں آ گیا بھائی، لیکن میرا دل وہیں چھے، دیکھ بولتے نا، دل وہیں چھے میرا، میں خالی دھڑیا ہے، دل کا ہے۔ ایسا احساس مجھے اور آپ کو مسجد سے لگاؤ سے ہونا ہو۔ بازار میں رہے، دکان میں رہے، تجارت میں رہے، کان اور دل کا رہنا۔ کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب میں مسجد جاؤں، کب اللہ کی طرف سے اللہ اکبر کی صدا ہے، کب میں اللہ کے سامنے یہ پیشانی رگڑوں، پیشانی رگڑتے وقت میں مجھے مزہ آنا۔ اللہ پاک بندے سے سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس کو پیشانی رگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ سجدے میں دل لگ رہا ہے میرا اور آپ کا؟ ارے لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے، قابل مبارکباد ہے۔ سجدے میں اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو پھر بیٹری چارج کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ 0 ہو چکی ہے میری اور آپ کی ایمان کی بیٹری، اس بیٹری کو چارج کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ بیٹری چارج ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت میں لگنے سے۔ اور بہت سارے راستے ہیں، میں دوسرے راستوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ایسا راستہ جو اللہ نے اس امت کے لیے کھولا ہے، جو عام طور پر سب کے لیے ہے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، گاؤں والے، دیہات والے، شہر والے، سب کے لیے اللہ نے ایک راستہ کھولا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا ہے، اپنا ایمان بنانا ہے۔ ایمان بنے گا تو دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا تو آدمی ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھے گا۔ ہاں، صحابہ ایک دوسرے کو تکلیف کو سمجھتے تھے۔ بکری کا سرا پاواں، ایک گھر سے جا کو جو گھر سے پہلے گیا تھا وہی گھر میں واپس آ رہا، کئی کو آ رہا بھائی؟ اپنی تکلیف سے زیادہ سامنے والی کی تکلیف کا خیال ہے۔ میں بھوکا رہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے بازو والا بھوکا نہیں رہنا۔ آج میرے گھر کا بازو والا پڑوسی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے 3 دن سے، اور مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اپنے ایمان کو چارج کرنے کی اور اپنے دل کو نرم بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بنائیں، اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرے۔ یہی دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کا مقصد ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔
اپنا ایمان بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کریں گے انشاءاللہ، اپنی نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں جان لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصل چیز ہے، یہ مزہ جس کو مل گیا ساری دنیا کے مزے اس کے سامنے فیل ہیں، اور یہ مزہ جس کو نہیں ملا ساری دنیا کے مزے اس کے سامنے بیکار ہیں۔